1446 ہجری عشرہ محرم الحرام کی انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام امام بارگاہ شہدائے کربلا میں آپ حضرات دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہے ان ہستیوں پہ کہ جن کی ابروؤں کی جنبش کے صدقے سارا نظام عالم چل رہا ہے۔ عزیزوں، کل کی گفتگو اگر اذہان میں محفوظ ہو تو بس وہیں سے ہم آغاز کریں گے۔ کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، آج آیت کا ترجمہ محسوس کر لیں اور پھر 2 قدم آگے بڑھتے ہیں اور ان ہستیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھنے سے مراد کہ سعی یہ ہو کہ ہم ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ زینہ معرفت کو طے کرتے جائیں۔ اس لیے کہ جو ان کی دہلیز پہ جتنا جھکتا چلا جائے گا اتنا دنیا میں سر بلند ہوتا رہے گا۔ امام حسین راضی رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باتیں محسوس کیجئے گا عزیزوں، جو بھی ہے میرا بیان انہی کے صدقے میں ہے۔ دیکھیے، کمال یہ نہیں، اس کمال کو سمجھنا اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سے جڑ سکوں، کہ اگر کسی ایک فرد کو 5 افراد خدا نخواستہ مل کے مارنے لگیں تو ایک وقت تک تو وہ ریزسٹ کرے گا، لیکن ایک ایسا لمحہ آئے گا وہ کہے گا میں صبر کروں گا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا، ایسا ہے، وہ صبر کرے گا۔ اس میں کمال نہیں کہ ایک وقت ریزسٹ کرنے کے بعد وہ کہے گا بھائی صبر کروں گا اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں، یہ کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ ابروؤں کی جنبش میں ہو سارا نظام اور پھر اس کے بعد کہے پالنے والے میں صبر کروں گا۔ تھوڑا تھوڑا قریب آئیے گا میرے، غریب دہرا سلامت رکھے، اس کے بعد یہ کہے کہ پروردگار میں ابھی بھی جو سوچ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ خلیل خدا کا واقعہ یاد ہے، ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑے نبی حضرت، جوانوں کے بولنے پہ پابندی نہیں ہے، حضرت احسنتم ابراہیم نبی اللہ، ہاں اللہ کا خلیل ہے۔ ہاں کیا فرماتے ہیں؟ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، ذہن میں ہے سب کے واقعہ، کہ میں آپ کی گردن پہ، آپ کے گلے پہ شاد باش چھری رکھا ہوا، کاش میں پہنچا پاؤں، چھری رکھا ہوا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا فرمایا؟ بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کریں، پہلا فیض آیت کا، اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا، یعنی نبی نے بتلا دیا کہ نبی کا خواب میرے اور تمہارے جیسا نہیں ہوتا، نبی کا خواب امر الہی ہے۔ کہا کیا بابا آپ کو جو امر ہوا ہے، جو حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کیجئے۔ اگلا ٹکڑا بہت قیمتی ہے جس کے لیے میں نے یہ بات بتا دی، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کاش میں پہنچا سکوں اپنے دوستوں تک، کیا کہا؟ آپ مجھے شاد باش صابرین میں سے پائیں گے۔ اب جوانوں سے سوال کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے مجھ کو، جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ صبر کس شے پہ ہوتا ہے؟ شاد باش بولو، بولنے میں نہ بخل کرو، صبر کس پہ ہوتا ہے؟ مصیبت پہ، ہے نا؟ اور مجھے یہ بتاؤ ذرا شکر کس شے پہ ہوتا ہے؟ نہیں پہنچا پایا میں، چلو اور بات آسان کرتا ہوں۔ شکر ہے نعمت پر، صبر ہے مصائب پر، مصیبت پر،
تو اب ایک جملہ کہوں، واہ خلیل خدا نے فرمایا میں آپ کے گلے پہ چھری رکھا ہوا ہوں. حضرت ذبیح اللہ نے فرمایا آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور ادھر غریب زہرا سر سجدے میں رکھ کے فرما رہے ہیں پالنے والے تیرا شکریہ. تو اب جملہ کہوں، جو شے نبیوں کے لیے مصائب ہے آل محمد کے لیے نعمت ہے. غریب زہرا سلامت رکھے، خدا بزرگوں کو طول عمر عطا فرمائے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ. نہ ابا عبداللہ کی خوشنودی کے لیے سے بہتر صلوات پڑھو. احسنتم، صلی علی محمد وآلہ محمد. سب کی توجہات ہو گئی. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ، یہ محبوب خدا کا ہماری روحوں پہ لطف ہے. یہ لطف ہے محبوب خدا کا ہماری روحوں پر. نہیں تو ہم بھی ایک عام، اب ایک چلیں میں بیان کر دیتا ہوں. ایک ہستی ہیں، نام ہے ان کا شیخ مفید رحمت اللہ تعالی علیہ. کوئی ایسا آل محمد کا چاہنے والا نہیں جو اس نام سے مانوس نہ ہو. نام تو سن رکھا ہے نا سب نے. شیخ، ان کی قبر کہاں ہے؟ مولا آپ کو لے کے جائے. جو ہو آئے ہو دوبارہ ذرا تذکر کے لیے کہہ رہا ہوں. کاظمین میں حرم مولا موسیٰ ابن جعفر میں سرکار کی یہ ذریعہ مبارک کا رواق ہے، اس سے باہر ایک جالی ہے، اس میں دو قبریں، ایک شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی، دوسری ابن قولوہ کی. ابن قولوہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی کامل الزیارات. بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب. انہی کے ساتھ شیخ مفید کی قبر ہے. شیخ مفید کی ہستی کے لیے بس ایک بات بیان کر رہا ہوں، سنیں گے؟ شیخ بچے بالخصوص میرا ساتھ دینا تو پھر بات کرنے میں اور لطف آئے گا. شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی ہستی وہ ہے کہ امام علیہ السلام نے لیٹرز لکھے، توقیات. ٹھیک، امام جو تحریر کرے، امام زمان کی بات کر رہا ہوں، جو تحریر فرمائے خط، وہ کیا کہلاتا ہے؟ توقی. تے واو قاف دو نقطے والا، یہ اور عین، توقی مبارک. ٹھیک، توقی کہلاتی. تو غیبت صغرا، امام کی دو غیبتیں ہیں نا، ایک غیبت کبریٰ ہے، ایک غیبت صغرا. غیبت صغرا کا آغاز جلدی جلدی سن لو. غیبت صغرا کا آغاز ہوا 260 ہجری میں، اور غیبت صغرا کا اختتام ہوا، کوئی تو بولے، 329 ہجری میں. یاد رہے گا؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، جوانوں سے یاد رکھو گے. 260 ہجرہ غیبت صغرا کا آغاز، 329 ہجرہ غیبت صغرا کا اختتام، غیبت کبریٰ کا آغاز. 10 شوال 329 ہجری غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. غیبت صغرا میں امام سے ملاقات ممکن تھی، امام زمان سے. غیبت کبریٰ میں اس ملاقات کا امکان بھی ختم ہو گیا. ہم نہیں مل سکتے، وہ جس سے چاہے مل لیتے ہیں. تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ آ جاؤ تو شاید یہ باتیں پہنچا پاؤں. ہم نہیں مل سکتے، وہ جس سے چاہے مل لیں. اب ذرا دقیقاً سننا اس بات کو. تو غیبت صغرا میں ملاقات کا امکان تھا، غیبت کبریٰ میں ملاقات کا امکان بھی ختم ہوا. تو غیبت صغرا میں امام علیہ السلام نے لیٹرز لکھے، توقیات لکھی، لیکن شیخ مفید کو بھی لکھی. لیکن غیبت کبریٰ میں شیخ مفید کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کو 2 بار توقیہ مبارک لکھی. غیبت کبریٰ میں، صغرا میں نہیں. تھوڑا تھوڑا ساتھ دو، ایسی باتیں بھی سن لیا کرو کبھی کبھار. آ رہا ہوں تمہارے مزاج پہ. غیبت کبریٰ میں 2 بار شیخ مفید کو توقیہ مبارک تحریر فرمائی. اب شیخ مفید کی ہستی اتنی بڑی ہستی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے شیخ مفید کی کہ امام علیہ السلام نے، امام زمان نے شیخ مفید کو کیا کہا؟ کہہ دو جملہ پہنچے گا. الاخ الصدیق الشیخ المفید. نہیں پہنچا پایا. زمانے کے صاحب فرما رہے ہیں
اے میرے برادر ہدایت یافتہ شیخ مفید، جو بول رہا ہے امام حسین راضی رہے، ابھی بھی جو سوچ رہا ہے بولوں گا اس کے لیے مثال دے کے بات واضح کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ زمانے کے صاحب، اے میرے برادر ہدایت یافتہ شیخ مفید. پھر سن لو، اے میرے برادر ہدایت یافتہ شیخ مفید. ہاں، ارے ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ محلے کا کونسلر مجمع میں آ کے کسی کو اپنا بھائی کہہ دیتا ہے تو سینہ اتنا ہو جاتا ہے. اب سوچو، جسے زمانے کا امام کہے میرا برادر ہدایت یافتہ، جاؤ جا کے دیکھنا شیخ کی قبر پہ یہ جملہ لکھا ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ. اب یہ ہستی سمجھ میں آ گئی؟ شیخ کی ہستی کتنی بڑی ہستی. شیخ نے ایک کتاب لکھی، کئی کتابیں شیخ مفید کی. ایک کتاب ہے ان کی، اس کتاب کا نام ہے الاختصاص. کیا نام ہے؟ الاختصاص. اس کتاب میں ایک حدیث موجود ہے. اس حدیث کے لیے میں نے یہ ساری تمہید بنائی کہ آپ کو پتہ چل جائے شیخ مفید کی ہستی کتنی بڑی ہستی ہے جب وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب الاختصاص میں لکھا کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ مولا، اگر کوئی شخص، توجہ ہے، تھکاوٹ تو نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کی اندیت میں اپنا مقام دیکھے، کاش آپ ساتھ دے دے میرا، اللہ کی اندیت میں اپنا مقام دیکھے اور اس کی مسائل و حاجات پورے ہو جائیں، اور آپ آل محمد میں سے کسی کی زیارت کرے، تو وہ کیا کرے؟ ہاں، جس کا قلب تڑپتا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ کیا کرے. تو اب میرے امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ سمندر میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ اور 5 لاکھ مرتبہ اس ذکر کا چلہ کاٹو. پیچھے والے دوست ہیں میرے ساتھ؟ امام نے یہ نہیں فرمایا. امام کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ سے سننا چاہتے ہو؟ اللہ کی اندیت میں مقام دیکھے، اپنے اس کے مسائل حل ہو جائیں، اور آپ 14 میں سے کسی ایک کی زیارت کرے. کیا کرے وہ؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ 5 لاکھ مرتبہ اس چلہ کاٹو. نہ، سنو، امام حوالہ دے چکا میں. امام فرماتے ہیں فاغتسل بثلاث لیال. اس کو چاہیے کہ جب دنیا کے کاموں سے فری ہو جائے، فارغ ہو جائے اور اپنے گھر لوٹے، تو ہر رات 3 راتیں مسلسل غسل کرے. مولا پھر کیا کریں؟ کہ غسل کر کے اپنے بستر پہ آ جائے. اچھا مولا پھر کیا کرے؟ توجہ ہے؟ مولا پھر کیا کرے؟ کہا جب اپنے بستر پہ آ جائے نا، وَيُنَاجِي بِنَا، ہم سے سرگوشیاں شروع کرے. وَيُنَاجِي بِنَا، بس وہ اپنی مراد اور سرگوشیاں کرتے کرتے سو جائے. 3 رات یہی مسلسل عمل کرے، بس وہ اپنی مراد تک پہنچ جائے گا. ارے عجیب ہے، بس وہ اپنی مراد تک پہنچ جائے گا. یہ اس کے لیے ہے جس کے قلب و روح میں آل محمد بسے ہوئے ہیں، جس کی زبان پہ اٹکے ہوئے ہیں. نہیں بولو جو حق سمجھتا ہے. جس کی زبان تک ہے اس کے لیے نہیں. وہ الگ بات ہے، ان کی کریمی یہ ہے کہ سب کو دے رہے ہیں. یا صاحب الزمان، یا علی مولانا. ہاں، 3 راتیں غسل کرے اور بستر پہ آئے، کسی سے کلام نہ کرے. وَيُنَاجِي بِنَا، ہم سے سرگوشیاں شروع کر دے، وہ اپنی مراد کو پالے گا. اب توجہ سے سنیے، راوی کا سوال، سائل کا سوال آگے بڑھا. حوالہ میں دے چکا. سائل کہتا ہے مولا اگر کوئی شخص فلاں 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 گناہ کرتا ہو، توجہ سے سننا جوانوں، اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص فلاں فلاں گناہوں کے نام نہیں لے رہا، فلاں 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 گناہ کرتا ہو اور اس کے باوجود یہ کہے کہ آپ میں سے کسی ایک کا دیدار کیا، یہ ممکن ہے. امام نے اس کی جانب دیکھا، سر اٹھانا جس کے دل میں علی اور اولاد علی بستے ہیں. امام نے اس کی جانب دیکھا، امام نے فرمایا یاد رکھو اس کا فلاں 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 گناہ کرنا اس کے دین کو فاسد نہیں کرتا، ہمارا چھوڑ دینا اس کے دین کو فاسد کرتا.
یا صاحب غریب زہرا سلامت رکھے. مولا حسین ناظر ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زمانہ حاضر ہے. پہنچ رہا ہے کہ اس کا فلاں 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 گناہ کرنا. اگلا جملہ بھی غور سے سن لینا, ادھوری بات لے کے نہ اٹھنا. اس کا فلاں 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 گناہ کرنا اس کے دین کو فاسد نہیں کرتا. ہمارا چھوڑ دینا اس کے دین کو فاسد کرتا ہے. توجہ سے اگلا جملہ بھی سننا, اور جہاں تک ہو پیغام پہنچانا. جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں, یاد رکھنا میری یہ بات. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, دنیا کو, لوگوں کو گناہوں سے نفرت سکھاؤ, گناہگاروں سے نفرت نہ سکھاؤ. جو پہنچ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہے. گناہوں سے نفرت بتلاؤ, گناہگاروں سے نفرت نہ سکھاؤ. گناہ ہوتا ہے ہر بشر سے, لیکن اگر ندامت آ جائے تو وہ کریم کا دربار ہے. ہاں, کسی نے تعارف پوچھا تھا مولا کا, کسی نے تعارف پوچھا تھا. چھٹے امام کے پاس آئے, گہوارے میں تھے مولا, ساتویں امام گہوارے میں. آگے ایک شخص, طریقہ کیا ہے اگر اولاد ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کیا کہیں گے, یہ کون ہے؟ آپ کہیں گے نا میرا بیٹا ہے, اس کا یہ نام ہے. کہو گے نہیں کہو گے؟ کہو گے نا. امام علیہ السلام سے جب تعارف پوچھا تو امام نے امام صادق سے پوچھا یہ کون ہے, تو امام نے دو فقرے فرمائے عالم اسلام کے, جو محدثین و مورخین نے لکھے ان کی بات کر رہا ہوں. عالم اسلام کی دونوں فقرے سنا دیتا ہوں اگر آپ کا دل ہے. امام تعارف میں کیا فرما رہے ہیں؟ امام تعارف میں فرمایا, سائل آیا پوچھا گہوارے میں کون ہے؟ امام نے فرمایا پہلا جملہ اللہ کرے پہنچا پاؤں. امام نے فرمایا ہوا امام من ائمۃ المسلمین. غریب زہرا سلامت رکھے, میرے جوان بچے مولا نظر بس سے محفوظ رکھیں. اللہ بزرگوں کو طول عمر عنایت فرمائے. توجہ ہے, امام صادق کیا فرما رہے ہیں؟ ہوا امام من ائمۃ المسلمین. یہ ابھی تک سارے دوست ساتھ نہیں ہوئے, یہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے. جو پہنچ رہا ہے وہ ساتھ دو. امام نے یہ نہیں فرمایا یہ شیعوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جہاں بھی امامت کی فہرست دیکھنا, اگر اس فہرست امامت میں موسیٰ کاظم کا نام ہو, سمجھ لینا وہی درست فہرست امامت ہے, وہی درست فہرست امامت ہے. پہلا فقرہ میرے مولا کا. دوسرا جملہ کیا؟ دوسرا جملہ فرمایا ہوا باب من ابواب اللہ. یہ جو ہے یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جوانوں تھوڑا تھوڑا ساتھ آ جانا, یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. پتہ چلا اس تک جانے کے کچھ دروازے ہیں. ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام موسیٰ ابن جعفر ہے. ہاں, اب اگلا فرمان سناؤں مولا کا, سارے سنیں گے؟ مولا کا فرمان مقدس امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھنا دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے. پیچھے والے دوست ساتھ نہیں آئے. دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے. اب مثال دوں, مجھے جانا ہے اپنے ایک عزیز دوست کے گھر پہ. ہاں, اب اس کا دروازہ ہے یہ, میں 2 بجے سے دوپہر میں پہنچ گیا اور میں کھٹکھٹانے لگا وہ دروازہ. 1 ساعت تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا میں. ہاں, 1 ساعت گزر گئی, میرا دوست جو تھا وہ یہاں سے برآمد ہوا. میں نے کہا بھائی میں اتنی دیر سے دروازے پہ دق الباب کر رہا ہوں, دروازے پہ دستک دے رہا ہوں اور آپ آ ہی نہیں رہے. تو اس نے کہا قبلہ یہ میرا دروازہ نہیں, یہ میرا دروازہ ہے. یہ میرا دروازہ نہیں, یہ میرا دروازہ ہے. اب پتہ چلا کہا جب آپ میرے دروازے پہ دستک دیں گے تبھی تو میں دروازہ کھولوں گا. تو اب اللہ کے دروازے ہیں کچھ اللہ تک جانے کے, ان میں سے ایک دروازے کا نام موسیٰ ابن جعفر ہے. اب داہنے بائیں دروازوں کو کھٹکھٹاتے رہو, دروازہ نہیں کھلے گا. اس تک جانے کے دروازوں پہ آؤ.
یا صاحب زمان. احسنتم. اس تک جانے والے دروازوں پہ دستک دو. کسی کو پڑھنی ہے زیارت جامعہ پڑھ لے. امام کی تعلیم کردہ زیارت ہے, امام ہادی نے تعلیم کی ہے, زیارت جامعۃ الکبیر پڑھو, دیکھو پہ پتہ چلے گا آل محمد کی ہستی کیا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ زیارت, احساس ہوگا کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں, ان کے سبب سے کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیفیات ہے. یہ یاد رکھنا کہ آج جتنی بھی برکتیں ہیں, وہ ساری کی ساری آل محمد کے اس ایک فرد کے سبب ہیں کہ جو غیب کے پردے میں ہے. اس لیے میں مثال دیتا ہوں, کل بات یہیں سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ اگر زندہ رہا. یاد رکھیے وہ حدیث تو سب نے سنی ہے نا, کیا کہ نبی آخر زمان کا فرمان مقدس ہے, انی تارکم فیکم شادباش, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری اطرت ہے. آگے کیا فقرہ ہے, ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے, شادباش, لن تزلوا بعدی, لن آتا ہے نفی ابدی کے لیے, نحو کا قانون ہے. کبھی اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی بھی. اس کبھی کی طاقت سمجھ رہے ہو, لن ہے نفی ابدی, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں. تو جب تک یہ حدیث موجود ہے اور جب تک قرآن کا وجود موجود ہے, تب تک صرف آل رسول میں سے نہیں, ایسا کہ جو قرآن کے برابر ہو اس کا وجود ضروری ہے, جو قیامت تک رہے, جن دونوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. بات پہنچ رہی ہے جوانوں تک؟ اب وہ کہاں ہے امام؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کل یہیں سے آغاز کروں گا. وہ کہاں ہے امام؟ ہاں, تو اب یہ اصول یاد رکھنا. میرا ایک ایک بچہ اور ایک ایک جوان, بزرگوں سے تو دعا چاہیے مجھے, اگر پہنچے تو میرا ساتھ دینا. وہ امام کہاں ہے؟ تو یہ یاد رکھو اصول کہ حجت کا وجود ضروری ہے, موجود ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی حجت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے, حجت کا وجود ضروری ہے. یعنی میرا مولا موجود ہے اور رہنے کا حکم بھی ہے, لیکن کیا ہے ہستی میرے زمانے کے امام کی جانتے ہو؟ دعائے نطبہ میں یہ جملے تم پڑھتے ہو, یہ تو ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. دعائے نطبہ کے وہ جملے ہیں جو پڑھتے ہیں, دعائے نطبہ کی تلاوت کرتے ہیں. اینا سبب المتصل بین الارض والسماء, ارے وہ سبب کہاں ہے جو زمین کو آسمانوں سے جوڑ دیتا ہے؟ کون ہے یہ, کون ہے کہ جو وہاں کی توجہات زمین پہ لے کے آ رہا ہے؟ یہ برکتیں, یہ رحمتیں, سبب کیا ہے, علت کیا ہے؟ کوئی ایک ایسا وجود مقدس موجود ہے. کتنا بڑا وجود ہے میرے مولا کا, کیا ہے ہستی زمانے کے امام کی. زمانہ قاصر ہے سمجھنے سے, خدا کی قسم. یاد رکھیے, بات یا علی
بس بات سے بات نکل پڑی تو میں نے 2 جملے عرض کیے مولا کی خدمت میں. کیا ہے ہستی؟ وہ حدیث ذہن میں رکھنا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اتنا آسان نہیں. یہ بھی میرا ذہن متوجہ اس لیے ہوا کہ میں نے ایک سوال ابھی کیا تھا کہ غیبت کبریٰ و صغریٰ کب شروع ہوئی. اس لیے میں متصل ہو گیا کہ میں 2 باتیں آج زمانے کے امام پہ کروں، اور این ممکن ہے کہ کل بھی ایک پوری تقریر مولا پہ کروں، اگر مولا نے چاہا اور اگر آپ سننا چاہیں گے تو. یاد رکھیے، ضروری ہے. جانتے ہو کہ علامات میں ہے، ایک فقرہ کہہ دوں، سنیں گے سارے؟ علامات میں ہے، علامات میں کہ ایک سم سے آنکھ اٹھے گی، آنکھ افق پہ آنکھ نمودار ہوگی، اور پھر کچھ ماہ قبل رجب کے مہینے میں 3 آوازیں آئیں گی. رجب کے مہینے میں ہاں تھوڑا فوڈ فار تھاٹ ہے. اب خدا جانیں کہ رجب ہی کا مہینہ کیوں ہے جو پہنچ رہا ہے. میں بس اس سے زیادہ تفصیلات میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ. رجب ہی کا مہینہ کیوں ہے اب اس پہ سوچ لینا. رجب کے مہینے میں 3 آوازیں آئیں گی. پہلی آواز آئے گی کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو. پھر دوسری آواز آئے گی الآزفات الآزف، وہ قریب آنے والا قریب آ چکا ہے. یا صاحب الزمان، آخری جملے سنو. اور پھر آج کی کتابوں سے نہیں، قدیم کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ روایت بتلاتی ہے کہ سورج کے قرص میں، سنیں گے سارے؟ جو نہیں بول رہا اس کا دل نہیں سننے کا. کہا سورج کے قرص میں، قرص کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ جو سورج کا راؤنڈ ہے، ہاں سورج گول ہے نا. سورج کے قرص میں ایک ظاہر باہر بدن دکھائی دے گا. تھوڑا میرا ساتھ دے دو بھائی. اب بات نکل گئی ہے تو یہ سن لو. سورج کے قرص میں ایک ظاہر باہر بدن دکھائی دے گا. اگر 50 فارنہائٹ سے اوپر ٹیمپریچر جانے لگے تو لوہا پگھل جاتا ہے. یہ کون ہے جو سورج کے قرص میں جس کا بدن دکھائی دے رہا ہے؟ جو پہنچ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہے. حب علی دل میں رکھنے والوں سر اٹھاؤ، تمہارے امام کا ظہور تمہارے لیے بحال ہوگا. جب آواز آئے گی اے لوگوں، ہذا امیر المومنین، ہذا امیر المومنین کرہ لہلاک الظالمین. اے لوگوں، یہ امیر المومنین ہے، کرہ، یہ پلٹ آئے ہیں ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہو امام حسین راضی رہے. یا صاحب اعظم حسن بھائی، یا علی دانش، کہا کرہ لہلاک الظالمین، یہ پلٹ آئے ہیں. اب کیا ہے وہ حدیث رایت ذہن میں ہے؟ حدیث خیبر، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کل میں اتنی آہستہ آواز، کل میں مرد کو علم دوں گا جو کون ہوگا؟ رجل ہوگا. ہاں اب ادھر کرار کا کیا ترجمہ کر دیا؟ نہ بھاگنے والا. ارے بھائی اگر کرار کا ترجمہ نہ بھاگنے والا ہے تو آگے غیر فرار کی شرط کیوں لگائی ہے؟ کرار کا مطلب ہے پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو اب آواز سمجھے، کرہ لہلاک الظالمین، یہ امیر المؤمنین ہے، یہ پلٹ آئے ہیں ظالموں کو مارنے کے لیے. اور پھر ایک کتاب غیبت میں لکھا ہے کچھ ہی لمحوں بعد، کچھ ہی وقت کے بعد چاند میں ید نہیں، چاند یعنی قمر میں ید نہیں، کف دکھائی دے گا. میں جانتا ہوں نامانوس سی باتیں ہیں، ہاں چاند میں ید نہیں کف دکھائی دے گا. ید کہتے ہیں، کف کہتے ہیں اتنے ہاتھ کو جتنا تم علم پہ پنجہ لگاتے ہو. اب عبداللہ راضی رہے جو پڑھ لیا ہے. اب یہ کس کا ہوگا؟ میں بتلا دیتا ہوں، یقیناً کسی قمر بنی ہاشم کا
ہوگا. یا صاحب الزمان. اب عبداللہ راضی رہے. یا صاحب الزمان. یا علی مولانا. اب عبداللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جی میرے بھائی. یا علی. بات آ گئی قمر بنی ہاشم تک. کل میں بتاؤں تفصیل سے پڑھوں گا امام زمان پہ اگر مولا نے توفیق دی مجھے. سنیں گے سارے تو سناؤں گا, نہیں تو اسی لمحے طے کریں گے, پھر کوئی اور بات شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن یاد رکھیے ضروری ہے کہ بچے اور جوان مانوس ہوں اپنے زمانے کے امام سے. آپ کا ہمارا ہر بڑھتا ہوا قدم ہمیں اپنے مولا کے ظہور سے قریب کر رہا ہے. ہاں, اور وہ غیب کے پردے میں بیٹھا اپنے جد غریب کو سلام کرتا ہے, اور سلام کے انداز کچھ اس انداز سے سلام پیش کرتا ہے میرا مولا. فرماتا ہے السلام علی قتیل اللبرات. اس غریب نینوا پہ سلام جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے. عزاداروں آج 2 محرم آ گئی. آج میرا مولا وارد کربلا ہوا. کل 8 دن کا مہمان رہ گیا ہے غریب زہرا. اجرکم اللہ. قافلہ کربلا پہنچا, سنے ہوئے واقعات ہیں آپ کے. سواری ٹھہر گئی ابا عبداللہ کی. غریب زہرا نے ایک مجمع آیا. غریب زہرا نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس جگہ کو ماریا کہتے ہیں. مولا نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہنے والوں نے کہا اس جگہ کو شط الفرات کہا جاتا ہے. مولا نے پوچھا تم بتاؤ کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کہنے لگا اس جگہ کو غادریہ کہتے ہیں. میرے مولا نے پوچھا کوئی اور نام ہے؟ کہنے لگے اس جگہ کو ماریا کہتے ہیں. مولا نے پوچھا کچھ اور بھی نام ہیں؟ کہنے لگے اس جگہ کو نینوا کہا جاتا ہے. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ مجمع کی پشت سے ایک ضعیف باہر آیا. نگاہیں جھکی ہوئی تھیں. کہنے لگا اے حسین اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرما. غریب زہرا نے کربلا کا نام سنا, آواز دی عباس سواریوں کو بٹھلا دو, حسین اپنی وعدگاہ تک پہنچ چکا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. لیکن ایک ماجرا ایسا ہوا کہ بعض واعظین سے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہی اللہ کرے عزادار سن لے حوصلے سے, حسین کی بیٹی نے زمین کربلا پہ قدم رکھا نا تو ایک ہوا چلی اور کربلا کی خاک بنت حسین کے سر پہ آ پڑی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. علی کی بیٹی نے تڑپ کے پوچھا بھیا یہ کیسی سرزمین ہے؟ سکینہ کے اترتے ہی شہر کی خاک اس کے سروں میں آ گئی. حسین نے آواز دی بہن حسین اپنی منزل مقصود کو پہنچ چکے ہیں. عزادارو اسی اسنا میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا کہ کسی نے حسین کی سواری کو روکا تھا, قافلے کو روکا تھا. تو غریب زہرا نے فرمایا کیا تھا؟ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر نے لجام چھوڑ دی تھی اور چلا. اس وقت سے فکر میں تھا, سوچ میں تھا. شب عاشور رات حر نے گزاری اسی فکر میں عزاداروں. اور جب نمودار ہونے لگا سورج تو کیفیت کیا تھی بتلاؤں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی, زرہ کو الٹ کے پہن لیا, ہاتھوں کو پسے گردن بندوایا, بیٹے کو لیا, غلام کو لیا, بھائی چلا. اس انداز سے حر نے چلنا شروع کیا. ادھر حسین نے آواز دی عباس علی اکبر حبیب اٹھو کہ میرے مہمان آ رہے ہیں. حر کے بیٹے نے دیکھا, ایک تکبیر بلند کی. عزاداروں حر نے تڑپ کے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے حبیب نظر آ رہے ہیں. کچھ دیر گزری تھی عزاداروں, ایک مرتبہ حر نے پوچھا, حر کے بیٹے نے 2 تکبیریں کہی. تھکنا نہیں میں چھوڑنے لگا ہوں. 2 تکبیریں کہی.
کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں بابا علی اکبر خود آ رہے ہیں. حر کے بیٹے نے 3 تکبیریں کہی. حر مچل کے کہتا ہے ارے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا ابوالفضل عباس آ رہے ہیں. اب حر کے بیٹے نے حوصلہ ہے عزاداروں کا, حر کے بیٹے نے تکبیریں کہنی شروع کی. حر مچلنے لگا ارے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہنے لگا فرزند زہرا حسین ابن علی آ رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین ابن علی آ رہے. مولا کی خوشبو محسوس ہوئی, قدموں پہ بیٹھ گیا. آقا معافی ممکن ہے؟ حسین نے پٹیوں کو کھولا, ہاتھ پسے گردن بندے تھے کھول لیا. حر کو اٹھا کے سینے سے لگایا. حر میں نے معاف کیا, میری ماں نے معاف کیا, لیکن عزادارو حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے اجازت لی میدان وغا میں, اپنے بیٹے کو بھیجا. حر کے بیٹے نے حملے پہ حملہ کیا, لیکن کب تک لڑتا؟ دشمنوں نے گھیر کے مارا حر کے بیٹے کو, زین چھوڑی. حر کے بیٹے نے اپنے باپ کو پکارا, بابا آ جاؤ میری مدد کے لیے. عزاداروں یہ جملہ تم کیسے سنو گے؟ غریب زہرا تک ندا آئی. ابا عبداللہ برق کی رفتار سے ایک نشیب میں پہنچے جہاں حر کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا. حر دائمی آواز دیتا تھا او میرے لال باپ کو آواز دے. حسین نے حر کی آواز سنی, حر کو بلایا, حر ادھر آ جا, تیرا بیٹا میرے پاس ہے. حر قدموں پہ آنے لگا, ایک مرتبہ نگاہ کی, حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پہ تھا. آقا یہ کیا غضب کر دیا, غلام کا سر آپ کے زانوں پہ ہو. حسین نے بعید رہی کہا ہو, حر میں جانتا ہوں ارے تیرا بیٹا جوان ہے, تو ضعیف ہو گیا ہے. ضعیف جوان کے لاشیں اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين لولا ذلك. اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين لولا ذلك. اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين لولا ذلك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظ وقائد وناصر ودليل وإن حتى تسكنه وارضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.